هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی بھی اسی سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی سے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں. وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عزیزوں, سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی احادیث نبویہ سے ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب دین اسلام میں ہر نئی بات, چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو, وہ بدعت کہلائے گی. ہر بدعت گمراہی ہوگی, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان, اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے, اور خبردار رہو کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا, پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں بنائی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مان کے رشتے قائم کرتے ہو, یقیناً وہ اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو, اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا, تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیز بھائیو, خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا تعلق مساجد سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں مساجد کی
کی بڑی اہمیت بڑی فضیلت بتلائی. چنانچہ آپ علیہ السلام نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها کہ اس سرزمین پر پاک جگہیں مقدس جگہیں وہ جگہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالی کا گھر بنایا جائے مسجد بنائی جائے. اللہ کو ایسی جگہیں بڑی پسند ہوتی ہے وہ زمین بڑی پسند ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالی اپنی اسی پسند کی وجہ سے اس زمین کو بنانے کے بعد اس زمین پر سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی وہ اسی کا گھر تھا. وہ ایک مسجد تھی جو مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے نام سے جانی جاتی ہے. وہ اس سرزمین کا پہلا گھر تھا. اللہ تعالی نے پھر اس کے گھروں کی جگہوں کو پسند فرمایا ہے. میرے پیارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نصیحت کیا کرتے تھے اے صحابہ کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاؤ نماز فجر کا انتظار کرنا. اگر بستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اس بستی پر حملہ نہیں کرنا. اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو تو اس بستی پر حملہ کر دینا. یعنی مساجد کا قائم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بستی والوں پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں یہ مساجد یہ دین کے قلعے ہیں. یہ کتاب و سنت کے مراکز ہے. یہ رشد و ہدایت کے بندہ ہے. یہ نسل نو کی تربیت گاہ ہے. یہ مرد و خواتین کی درسگاہ ہے. چھوٹے بچوں کی نماز اور عقیدے کی اصلاح یہی پر ہوتی ہے. الفت اور محبت کا درس یہی پر بانٹا جاتا ہے. خوشی اور غمخواری کی باتیں ایک دوسرے کو یہاں پر سنائی جاتی ہے. مساجد میں آنے کے بعد کیا امیر کیا غریب کیا فقیر کیا مالدار کیا محتاج کیا غورارت کیا نالارت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سب کے سب اللہ کے بندے بن کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. مساجد میں آنے کے بعد انسانوں کے متکبرانہ صفات کو ختم کیا جاتا ہے. ان کے اونچے رتبوں کو ختم کیا جاتا ہے. کسی فقیر کو اس کا نچلا درجہ یاد نہیں رہتا. ایک ہی صف میں غریب امیر سب مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان ایک ملاقات کا سبب بنتی ہے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ بیتا فی الجنہ کہ جو اللہ رب العالمین کا ایک گھر اس زمین پر آباد کرے گا اللہ تعالی جنت میں اسی کے برابر ایک گھر اس کے لیے آباد کر دے گا. جنت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جنت میں کوئی گھر مل جائے اس جنت میں ہمیں جگہ مل جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک کونے کی جگہ بھی پا لینا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. بلکہ انسان جنت میں چلے جائے یہی اس کے لیے کامیابی ہے. اور اس جنت میں اللہ کے جانب سے ایک گھر اس کو بنا کر دیا جا رہا ہو تو یہ کتنی عظیم بات ہے کتنی شان والی بات ہے کہ اللہ کے جانب سے آپ کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے. آپ کو کیا کرنا ہے ایک گھر اللہ رب العالمین کا ایک بستی زمین پر آباد کرنا ہے. حالات سازگار نہیں ہے آپ کے آپ اللہ کا ایک گھر تعمیر نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے اخراجات تمہارے پاس نہیں ہے اتنا مال اتنی دولت نہیں ہے نہ کرو اللہ کے ایک گھر کو آباد. کم از کم جو مساجد بنی ہے ان مساجد میں اپنا مال لگا دو اپنی دولت لگا دو اپنا روپیہ لگا دو اپنا پیسہ لگا دو. تمہاری چھوٹی رقم اللہ کے گھر میں لگائی جانے والی جس گھر سے جن روپیوں سے کبوتر کا ایک معمولی گھونسلہ ہی کیوں نہ بنتا ہو اتنی رقم کے برابر بھی اللہ تعالی جنت میں گھر دینے کا وعدہ کرتا ہے. آپ کی چھوٹی رقم مساجد میں دی جانے والی اللہ رب العالمین کی بنائی جنت میں آپ کے لیے محل کی بشارت اور خوشخبری لے کر آتی ہے. میرے پیارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا محبوب تھا. مساجد کی تعمیر کرنا یہ آپ کو بہت پسند عمل تھا. چنانچہ
قبا کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کچھ اس میں اہل ایمان بھی تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا، مل جل کر وہاں پر ایک مسجد کی بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آج تک وہ مسجد آباد ہے جسے مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا یہ سفر اور آگے بڑھا، اور جب مدینہ المنورہ آپ پہنچے، اپنے لیے پہلے گھر نہیں بنایا بلکہ خود ابو ایوب انصاری کے گھر میں اتر گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مسجد نبوی کی سرزمین پر آپ نے اس کی بنیادیں رکھی، اور جب یہ مسجد تعمیر ہو چکی تو اس کے اطراف میں اپنے لیے حجرے بنوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہ کر کے سب سے پہلے مساجد کی بنیاد رکھی۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کریں، اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کو عزیز رکھیں، اپنے گھروں کی جتنی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اس مقدس سرزمین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر مساجد کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی، ویسے جیسے ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں، گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں، اس کی پاکی صفائی پسند کرتے ہیں، اس گھر کو بنا سنوار کر رکھنا پسند کرتے ہیں، اس گھر کے پیچھے اپنا مال اپنی دولت لگانا ہم پسند کرتے ہیں، اگر کہیں محبت ہماری اللہ کے گھروں کے لیے ہو جائے، اتنا ہی عزیز اللہ کے گھر ہمارے لیے بن جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، طویل حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل مساجد سے لگا ہوا رہتا ہے، مساجد سے محبت ہے، اپنے گھر کی جیسی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مساجد کی یہ محبت آپ کو مساجد کی طرف کھینچ لے آتی ہے، مساجد کے چھوٹے موٹے کاموں کو سدھارنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے، کم از کم آپ کے دل میں پائی جانے والی یہ محبت آپ کو یہاں بیٹھے رہنے، یہاں کے کچھ کام کرنے، یہاں کی صفائی کرنے، یہاں کی گندگی کو دور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ عمل بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ درجات، اے میرے صحابہ کیا میں نہ بتاؤں ان اعمال کو جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے؟ صحابہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں، ہمارے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کر لینا، مساجد کے جانب چل کر آنا، ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں مسجد ہی میں بیٹھے رہنا، یہ اتنے پیارے عمل ہے کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور آپ کے درجات کو بھی اللہ کے دربار میں بڑے کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مساجد کی محبت ہوگی تبھی مسجد میں بیٹھیں گے، مساجد کی محبت نہیں، کچھ کام نہیں، ہوٹلوں میں چائے نوشی کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے، آپ کو محبت کس سے ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ مساجد میں بیٹھے رہنا، یہاں کے درس کی باتیں سننا، یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہاں اللہ اللہ سبحان اللہ کرتے رہنا، یا محض یہاں پر بیٹھے رہنا بھی کتنا پیارا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی، چلے گئے، کچھ دیر گزری تھی کہ آپ دوڑتے ہوئے دوبارہ مسجد آئے، سانس پھول رہی تھی، صحابہ کچھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا اے صحابہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے نماز مغرب ختم ہو چکی تھی، نماز عشاء کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ فیقول انظروا الی عبادی قد غزوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى۔ اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھولا تمہیں جھانک رہا ہے،
دوسری نماز کے انتظار میں یہ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فخر کرے, فرشتوں کو کہے گا دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ ایک نماز ختم کر کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو فخر ہوگا اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرنے لگے گا. میرے پیارے بھائیوں, مساجد میں بیٹھے رہنا, مساجد کو آنا, یہاں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لینا کتنا پیارا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنائی ہے. قیامت کے دن ہمارے لیے نور ضروری ہے. کافرین کے پاس, مشرکین کے پاس, منافقین کے پاس نور نہیں ہوگا. گھٹا ٹوپ اندھیری تاریکیوں میں وہ چل رہے ہوں گے, اور یہ نور ضروری بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم پل صراط کو پار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر قرآن مجید میں کیا, کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, یہ اہل ایمان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا. اس نور کو کیسے حاصل کریں, اس نور کو کیسے مکمل کریں, اس روشنی کو کیسے حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر البشارین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو رات کی اندھیروں میں, رات کی تاریکیوں میں مساجد کے جانب چل کر جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں مکمل نور عطا فرمائے گا. اور اس نور کی تکمیل کا یہ طریقہ آپ نے بتایا ہے. نور کی تکمیل کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں سکھلائی, کہا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. کل قیامت کے دن اہل ایمان کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. اس نور کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کی تاریکیوں میں, یعنی خصوصاً نماز عشاء اور نماز فجر کے لیے مساجد کو آیا کریں. مساجد کو آنا آپ کے لیے ضروری ہے. جتنے مرد میری آواز سن رہے ہیں, بلوغت کو پہنچ چکے ہیں, نمازیں ان پر فرض ہو چکی ہیں, ان تمام کا مساجد میں آنا ضروری ہے. وہ اپنے گھروں میں نماز ادا نہیں کر سکتے, اپنے گھروں میں رہ کر نماز کو نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں سے اندھا ہوں, گھر مسجد سے بہت دور ہے, راتوں میں کچھ درخت ہیں, دانے دار چیزیں پائی جاتی ہے, کیا مجھے نماز فجر کے لیے چھٹی مل سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے. تو تب آپ نے کہا کہ تمہارے لیے مسجد آنا اور نماز با جماعت کا پڑھنا ضروری ہے. اندھے ہیں, نابینا ہیں, گھر سے لانے والا کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس کیا عذر ہے, کیا بہانہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے؟ نہیں, مردوں کی نماز مسجد میں ہے. اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو, یعنی مساجد آ کر نماز کا اہتمام کیا کرو. میرے پیارے بھائیوں, نماز مسجد کو جب ہم آتے ہیں, اپنے گھروں سے مساجد کو نکلتے ہیں, تو کچھ آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. یہاں آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں, یہ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. یہاں آنے کے بعد فرشتوں کے درمیان ہم بیٹھ جاتے ہیں, رحمتیں ہم پر برستی ہے. اللہ اپنے دربار میں 8 لوگوں کا ذکر کرتا ہے, تو ان مقدس مقامات پر آنے کے لیے کچھ آداب کا بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر آئے, پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے, یا کم از کم ان کپڑوں پر مساجد کو نہ آئے جن کپڑوں میں آپ اپنے رشتہ داروں سے, دوست احباب سے ملاقات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہو, ان کپڑوں کے ساتھ کم از کم مساجد کو نہ آئے. یہاں اللہ سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے, تو کپڑوں کی پاکی, صفائی, چہرے کی خوبصورتی بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے آدم کے بچوں, جب مساجد کو آؤ تو پاکی, صفائی, خوبصورتی اختیار کر کے آؤ. کپڑے ایسے نہ ہو جن پر اشتہارات لگے ہو, کپڑے اتنے تنگ بھی نہ ہو کہ جسم کا اتار اور چڑھاؤ نظر آنے لگے, اتنی کمر ڈھیلی کر پیٹ نہ پہنے کہ آپ سجدے یا رکوع میں جائیں آپ کا صدر کھل جائے, ویسے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن لوگوں کے
کے سامنے اپنے سطر کو کھولنا بھی تو بڑا عیب ہے اور بڑی شرم کی بات ہے. لہذا اپنے کپڑوں کا خیال رکھے, باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن صاف نظر آتا ہو. میرے پیارے بھائیوں, اسی طرح مساجد کو آنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلے, گاڑیوں پر آنے سے بہتر ہے چلتے ہوئے آئے, اور چلتے ہوئے آئے تو دعا کا اہتمام کرتے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے راستے میں چلنے کی دعا سکھلائی, کہا کہ اس دعا کا اہتمام کرو. اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی قلبی نورا واجعل فی بصری نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا ومن فوقی نورا. یہ مکمل دعا ہے. اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے, اور جب مساجد کے دروازوں پر پہنچے پھر دعا پڑھیں, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اپنے دائیں قدم کو رکھ کر اس مقدس مقام پر داخل ہو جائیں. اسی طریقے سے جب مساجد کو آئے, یہاں پر ابھی کوئی نماز کی شروعات, کوئی فرض نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, آپ مساجد میں داخل ہو گئے تو آپ کے لیے مسنون عمل ہے, مسجد کا ادب ہے, مسجد کا حق ہے کہ آپ 2 رکعات نماز پڑھ کر ہی بیٹھ جائیں. گرچہ بیان چل رہا ہو, گرچہ خطبہ چل رہا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا حق بتلایا, ادب بتلایا کہ 2 رکعات نماز پڑھ کر ہی مسجد میں بیٹھے. اس کے بعد اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنی اگلی صفوں میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تبھی ممکن ہوگا جب آپ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں گے, ورنہ اگلی صفوں کے لیے کسی کے کانٹوں کو چیرتے ہوئے آنا یہ تو بڑا حرام عمل ہے, یہ گناہ والا عمل ہے. آپ جلدی آئیں, اور اگر مسجد میں کہیں آگے جگہ نظر آتی ہو اس جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں نا پہلی صف میں, دوسری صف میں, ان سے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول او الصفوف الاول, کہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی دوسری صف میں بیٹھے ہوئے. آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, آپ خوش نصیب ہیں. پیچھے والے محروم ہو گئے اس دعا سے. آئندہ حاصل کرنا ہے رحمت کو, آئندہ حاصل کرنا ہے دعا کو, سبقت کرو, لڑائی کرو, اپنے آپ کو جلد سے جلد یہاں پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ اس رب کی رحمت کے بھی مستحق بن جاؤ اور اللہ تعالی اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کے بھی مستحق بن جاؤ. اسی طریقے سے مساجد کی صفائی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. مساجد میں آپ کو کوئی گندگی نظر آتی ہے, آپ صاف کرتے ہیں, آپ کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. آپ مسجد میں کوئی گندگی دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں, آپ پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے. میرا بڑا اسٹیٹس, مالدار, میں 4 لوگوں کو خادم کے طور پر رکھوں گا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر گندگی دیکھی, نہ آپ نے بلال کا انتظار کیا, نہ ہی اپنے کسی خادم کا انتظار کیا, اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرنے لگ گئے تھے. اب اس سے بڑا مقدس مقام تو کسی کا نہیں ہے. جب نبی محترم یہ کام کر سکتے ہیں تو مسجد کی صفائی میں کسی کے دل میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. مسجد کی صفائی کو لے کر یہ نہ سوچے کہ میرا اسٹیٹس گر جائے گا, میرا مقام اور رتبہ گر جائے گا. نہیں, آپ کو صاف کرنا ہے. آپ گندگی دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں, آپ پر گناہ لکھا جائے گا. کتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کی صفائی ایک خاتون کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صبح وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ سے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے؟ بولا کل رات اس کا انتقال ہوا, ہمیں دفنا دیا. بولا مجھے کیوں نہیں بولا؟ بولا ایک غریب معمولی خاتون تھی, اس کا کوئی نہیں تھا. آپ اتنی بڑی شخصیت, آپ کو کیوں اس کے لیے پریشان کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اور جب قبر پر پہنچے صحابہ کی سب بندی کی, وہاں پر آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کئی لوگ انتقال کر جاتے تھے. آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا جب آپ جنگ بدر میں تھے, آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی قبر پر پہنچ کر, لیکن مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی تھی. میرے پیارے بھائیوں, مساجد کی صفائی ستھرائی یہ بہت محبوب عمل ہے, اللہ کو پسند عمل ہے. آئیں, آج کے خطبے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا, مساجد کی اہمیت بتلائی, مساجد کی
فضیلت بتلائی. ایک بڑے افسوس کی بات کہتا ہوں، ہمیں ہماری مساجد کے لیے اپیل کرنا پڑتا ہے، آپ کے گھروں پر آنا پڑتا ہے کہ مساجد کے لیے تعاون کرو، 100-200 روپے کی رسید کٹا دو. کیا ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ مساجد کو تلاش کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچتے، ہم خود آگے بڑھ کر دیکھے، ہمیں اپیل کرنی پڑتی ہے تب جا کر مساجد کے اخراجات مکمل ہوتے ہیں، ورنہ پھر مساجد ہمیں قرض میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے، اتنا گر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب اقوام، دیگر اقوام آج ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہی ہے. اسے معلوم ہے اس کے اندر ایمان باقی نہیں ہے، اسلام کی محبت باقی نہیں ہے. اسلام نے جس مقام کو سب سے مقدس بنایا ہے، یہ اسی سے اپنے کو بیزار اور دور کر چکے ہیں. اب ان کے عقیدے سے کھیلو یا ایمان سے کھیلو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. میرے بھائیوں یاد رکھیں، مساجد ایک ایسا مقام ہے جہاں سے اسلامی عقائد کو سکھایا جاتا ہے، آپ کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام زندہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مساجد قائم ہے. اگر مساجد کو ہٹا دیا جائے تو لوگوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اسلام کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اور ایمانیات کی باتیں بتانے والا کبھی تمہارے گھر پر آئے گا نہیں. تو یہ مساجد کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کم از کم ہفتے میں 100 روپے ہم مسجد کو نہیں دے سکتے. کئی چایوں پر ہم 100 کے روپے اڑا دیتے ہیں، باہر کے کھانوں پر 100 کے روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن مساجد کو دینے کے لیے ہمارا ہاتھ بڑا کم ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں پر ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو آج اپنی رقم دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی رقم یا دگنی رقم یا جنت جیسے مقدس مقام کے اسے عطا فرمائے گا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مساجد کو تلاش کریں اور مساجد کی آباد کاری کا کام ہم کریں. یہ مساجد کو پیسہ دینا اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے. مساجد میں اپنا پیسہ لگانا اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ تم یوم آخرت سے ڈرنے والے ہو. مساجد میں اپنا پیسہ لگانا اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ تم ہی ہدایت یافتہ لوگ ہو. اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. یہ مساجد کو تعمیر کرنا، اپنا پیسہ لگانا، 100-200 روپے دینا، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے. من آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. وہی تو ہے نمازوں کو قائم کرنے والا، وہی تو ہے زکات بھی دینے والا. اس نے مسجد کو تعمیر کی ہے. اللہ ان تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے یہی ہے ہدایت یافتہ، اس نے اللہ کے گھر کے لیے اپنی رقم لگائی. یہ ہے اللہ کے گھر میں اپنا مال لگانا، اپنی دولت لگانا. میرے پیارے بھائیوں، میں نے مساجد کی فضیلت بتائی، اس کے آداب بتائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مساجد کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اپنے مال اور دولت کو بے انتہا بے تحاشا لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کے لیے اپیل ہو، ہم خالی ہاتھ چلے جائیں نہ دیں. ایسی مجبوری، ایسی پریشانی ہمارے اوپر نہ لا، ہم کچھ نہ کچھ دے کر جائیں، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کپڑے زیب تیب کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، نماز وغیرہ جیسے اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرما. اور وہ کام جو تجھے پسند نہیں ہے وہ یہاں پر آنے سے ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین.